اربعین کا وہ واقعہ جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کس طرح ایک مردے کو زندہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کا ایک معجزہ سنیے گا۔ کچھ ایران کے زائرین کربلا گئے، وہ اربعین کے دن تھے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر پر کھانا کھائیں۔ کہتا ہے ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ پھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ نظر آیا جس کی 75 سال عمر تھی۔ اس نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے، جو اتنی شدت سے رو رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس کی دعوت قبول نہ کی تو کہیں اسے یہیں پر سکتہ طاری نہ ہو جائے۔ کہتا ہے زیادہ نہیں، بس آؤ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ۔ اگر تم میرے سفرے پر کھانا کھاؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ گویا مولا حسین میرے گھر پر مہمان بن کر آئے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس کھانا کھائیں گے اور جلدی نکل جائیں گے۔ بزرگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹہ آرام کرو، اپنے کپڑے دھو، میں دھو دیتا ہوں، اور تم تھوڑا فریش ہو جاؤ۔ مجھ غریب پر احسان کرو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ ہم اس کے گھر چلے گئے۔ بزرگ نے کہا میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کر کے لاتا ہوں، اور ہم اتنے میں تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بزرگ کے گھر کی دیوار پر ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی۔ اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے دیکھا کہ اس پینٹنگ میں ایک تابوت ہے جس میں ایک میت ہے، ساتھ میں ایک قبر کھودی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ لوگوں کے گھروں میں تو کربلا کی ذریح کی تصویریں ہیں، لیکن یہ کیسی تصویر ہے جس میں تابوت ہے؟ اتنے میں بزرگ آ گئے۔ ہم نے کہا اے بوڑھے بابا، یہ بتاؤ کہ یہ پینٹنگ کا کیا ماجرا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم کھانا بھی نہ کھاؤ اور رونے لگ جاؤ۔ تم مولا کے زائرین ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ ہم نے کافی اصرار کیا، لیکن بزرگ نے کہا نہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ بہرحال ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو نا، یہ میرا تابوت ہے۔ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو، یہ میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھدی پڑی تھی۔ آج جو میں زندہ کھڑا ہوں، یہ مولا حسین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا ہے، اس کا ماضی کیسا تھا۔ سارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا گناہ جو میں نے نہ کیا ہو۔ میرا حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک اپنی غفلت کی زندگی تھی۔ صدام جہنم واصل ہوا تو زیارات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا جوک تر جوک کچھ لوگ ہیں جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی۔ میں نے سوچا کہ ان کے درمیان جا کر زائرین کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹتا ہوں، کسی سے پیسے لوٹوں گا، سب تھکے ہارے ہوں گے، آسانی سے لوٹ لوں گا۔ ایک چائے کی سبیل نظر آئی، آگے کھانوں کے موقع بھی موقب لگے ہوئے تھے۔ سوچا کہ چائے پیتا ہوں۔ موقب پر گیا، قہوہ پینے لگا تو ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں تو چور ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ قہوہ نیچے رکھو، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، ہماری سبیل سے دور ہو جاؤ۔ برا لگا مجھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگلی سبیل سے پی لوں گا۔ آگے بڑھنے لگا تو ایک بوڑھے نے اندر سے آواز دی کہ ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں آؤں، چائے تو تم پینے نہیں دیتے۔ اس نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ گاؤں کے سارے مرد مدد کر رہے ہیں اور حسین علیہ السلام کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں، تم مدد نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں حسین کو جانتا نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی غرض ہے، تو ایسے میں کیا مدد کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو چائے بنا رہے ہیں اور چینی ختم ہو چکی ہے، جاؤ 2 کلو چینی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر غرض کے تم بھی کچھ نہیں کر رہے، تم روتے ہو، حسین کے زائروں کی خدمت کرتے ہو، تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں۔
کوئی سوچ ایسی نہیں کہ حسین مدد کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چینی لے کر آتا ہوں۔ میں نے 2 کلو چینی لی۔ واپسی پر ایک اور سبیل چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چائے یہاں پی لیتا ہوں، پھر جاؤں گا اور اس کی چائے نہیں پیوں گا۔ میں نے چینی ٹیبل پر رکھی تو اس سبیل والے نے کہا کہ چینی میرے لیے لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا کا زائر چینی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا اور میں روک نہ سکا، اس کو بتا نہ سکا کہ چینی اس کے لیے نہیں ہے، اگلے والے کے لیے ہے۔ میں نے کہا چلو میں 2 کلو اور لے جاؤں گا۔ آگے بڑھا۔ کہتا ہے قضا پوچھ کر نہیں آتی۔ آج جو انسان سوچ رہا ہے کہ 2 سال بعد مروں گا یا 10 سال بعد مروں گا، یہ سب تیری بھول ہے۔ چند سیکنڈ میں روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے سینے میں تکلیف ہوئی اور میں گر گیا۔ اچانک روح نکل چکی، بدن زمین پر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا کوئی میں فاسق تھا کہ میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، میرے کوئی رشتہ دار تیار نہیں تھے۔ انہوں نے 4 مزدور ڈھونڈے، کاندھا دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اپنی کھدی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت میں اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، میں مر چکا ہوں۔ میں اس عالم میں پریشان تھا کہ کسے پکاروں۔ میں نہ خدا کو صحیح سے مانتا ہوں۔ کہتا ہے قبر کے کنارے 2 فرشتے ہاتھوں میں گرز لیے کھڑے تھے۔ ان کے وجود میں اتنی ہیبت تھی، دیکھتے تو میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے۔ میں سمجھ گیا کہ قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا کہ کسے پکاروں، کون میری مدد کو آئے گا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی اور آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کون ہے جو اس عالم میں مجھے دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو ملائکہ نے بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین شہید کربلا حسین۔ حسین نے مجھے اپنا دوست کہا۔ مجھ سے زیادہ ملائکہ تعجب ہوئے۔ کہا مولا حسین علیہ السلام، اس کا نامہ اعمال دیکھو، دور دور تک اس کے نامہ اعمال میں آپ کی خوشبو تک نہیں، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا۔ کون دیتا ہے بے غرض؟ ملائکہ نے کہا حسین گناہ بہت ہیں، 2 کلو چینی کی قیمت ہی کیا ہے؟ ارے یہ حسین ہے، ذرہ ذرہ چیز کا حساب رکھتا ہے، یہ کریم ابن کریم ہے۔ اس بزرگ نے عجیب جملے کہے کہ سارے ایرانی زائرین رونے لگے۔ کہا اتنے کریم ہے مولا حسین علیہ السلام؟ مولا حسین نے فرمایا 2 کلو چینی میں جتنے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کے گناہ مٹا دو۔ کہا مولا حسین مٹا دیے ہیں، اب بھی گناہ بہت ہیں۔ کہا 2 کلو اور لینے گیا تھا۔ کہا مولا مٹا دیے ہیں، اب بھی گناہ بہت ہیں۔ بوڑھا رو کر سر کو پیٹنے لگا جب سنا کہ اب بھی گناہ بہت ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے سوچا اب حسین کیا دیں گے، کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا حسین نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دے گا۔ ایک شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا، کہا واپس چلا جا، حر بن کر واپس آ۔ اب اگلی بار جب تو آئے تو حسین کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ تب کہا کہ ایک آنسو کے بدلے ہم تمہیں حر بنا دیتے ہیں، مت سمجھو کہ جو آنسو نکل گئے رائے گاں چلے گئے ہیں، نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں دنیا میں موجود ہوں، اور تب سے ہر برا کام میں نے چھوڑ دیا ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کے نوکروں میں ایک نوکر بن گیا ہوں۔ تبھی تو آج 75 سال کی عمر میں بھی زائرین حسین کی خدمت کرتا ہوں۔